السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ مریم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں دور کرے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوئیے گا اور نہ امید ہوئیے گا۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بے انتہا خوشیاں دینے والا ہے۔ جب وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی لکھتا ہے تو اس پریشانی دینے سے پہلے آپ کے لیے خوشیوں کا بھی لکھ چکا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہی ہیں جو نا امید اور مایوس ہو کے اللہ پاک سے گلہ کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں کہ میرا بندہ ہو کہ میری نافرمانی کرے۔ گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہم سے بنے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے ساری زندگی کے معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑنے چاہیے۔ آپ کا کل کا دن بہت خوبصورت ہوگا۔ آپ صرف اپنے اللہ سے دوستی کیجئے اور اپنے اللہ سے محبت کیجئے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ پاک خود ہی دور کر دے گا۔ آپ کسی کی بھی باتوں پہ توجہ نہ دیجیے گا، آپ صرف اپنی زندگی پہ فوکس کیجیے گا، اپنے گناہوں پہ فوکس کیجیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا۔ ان گناہوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ پاک کی بات ہے، اللہ پاک کے بس کی بات ہے۔ جب آپ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنی زندگی کے سارے معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں گے، تو اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کو سب کچھ وہی دے گا جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ۔ آپ صرف دین کی طرف آئیے، آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، آپ درود شریف سے محبت کیجیے۔ جب آپ کا نبی خوش ہوگا تو آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی جو میں میری کل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ تہجد کی ہے، میری کل آف تہجد کی ہے۔ یہ ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا بے انتہا شوق تھا اور میں بہت ذہین تھی، اپنے اسکول میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن پہ آتی تھی، لیکن میں اپنے بابا کے جب حالات دیکھتی تھی تو پھر میں کافی پریشان رہتی تھی کہ میں کیسے ڈاکٹر بنوں گی۔ تو بابا ایک دن میں جب اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی، میرا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ چکا ہے اور میں میرٹ پہ ہوں، اب تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ میرے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے اور بہن بھائی بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے میرے بابا کیسے ڈاکٹر بنائیں گے؟ تو یہ دعا میرے بابا نے میری سن لی تھی کہ میں اپنے اللہ سے اس طرح رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ تو میرے بابا میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بوسہ دیا اور بولا کہ بیٹا تم اپنی اس خواہش کے لیے رو رہی ہو، میں تمہاری یہ خواہش انشاءاللہ پوری کروں گا، بس تم اللہ پاک سے دعا مانگتی رہو۔ تو میرے بابا نے کہا آپ رات کو جلدی سویا کرو اور صبح تہجد کے وقت جب میں اٹھتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ تہجد میں اٹھا کرو۔ تو میں نے اپنے بابا کی بات مان لی اور بابا کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھی اور میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ تو جب میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی میرے غیب کے راستے، میرے بابا کے لیے غیب کے راستے کھول دے اور ہمارے سارے راستے آسان ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے درود پاک درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اللہ پاک نے میرے ساتھ ایک معجزہ کر دیا، بہت بڑا معجزہ کر دیا۔ بابا کہتے ہیں کہ میں وہ پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں لیکن کتنے عرصے سے میرا پلاٹ نہیں بک رہا، اور بس تم اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، صلاۃ الحاجت بھی پڑھو اور صلاۃ تہجد بھی پڑھو اور اللہ پاک سے دعا مانگتی رہو میرا اس پلاٹ کا سودا ہو جائے، بس پھر تمہاری ڈاکٹر کی فیس ہمیں مل جائے گی، پھر میں میڈیکل کالج میں چلی جاؤں گی۔ میں نے بابا کی بات سنی تو میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ پاک نے میری یہ بات تو سن لی کہ میرے بابا اس حد تک راضی ہو چکے ہیں۔ بس میں اب دعائیں کر رہی تھی، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ رہی تھی اور صلاۃ التہجد بھی پڑھ رہی تھی اور اپنے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک ہمارا اس پلاٹ کا سودا کر دے۔ پھر ایک دن اچانک میں اپنے بابا کے ساتھ ہسپیٹل گئی تھی، تو جب میں اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر ہسپیٹل بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر
کوئی ایک لوگ جا رہے تھے تو بابا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے پلاٹ لیا تھا۔ تو بابا فوراً ان کے پاس بھاگے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، میں نے تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا ہے، میرے پلاٹ کے کاغذات وغیرہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے میرا پلاٹ نہیں بک رہا، اور یہ پلاٹ میں نے تم لوگوں کے ابو سے لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انکل، میرے ابو نے بھی آپ کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن آپ نہیں ملے، تو ابو کی وفات ہو گئی تھی، لیکن میرے بابا نے آپ کو بہت تلاش کی کہ ان کے کاغذات ان کو میں واپس کر دوں۔ کچھ کاغذات جو آپ کو دیے تھے اور کچھ بابا کے پاس رہ گئے تھے، لیکن آپ کو بابا نے بہت ڈھونڈا تھا، آپ کسی جگہ بھی نہیں ملے تھے۔ تو میرے ابو نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن آج تو اللہ پاک نے کرم کر دی، آپ کو میرے ساتھ ملوا دیے۔ تو بابا کو وہ لوگ اپنے گھر لے گئے اور باقی پلاٹ کے کاغذات وغیرہ جتنے بھی فارم وغیرہ تھے بابا کو دے دیے، جن کی وجہ سے وہ پلاٹ سیل نہیں ہوتا تھا۔ تو بابا کو وہ سب کچھ مل گیا۔ بابا اسی طرح گھر واپس آ گئے۔ جب بابا گھر واپس آ گئے تو پھر بابا نے کہا کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے، کاغذات وغیرہ، اب میں اس پلاٹ کو بیچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح بابا نے اس پلاٹ کو سیل کر دیا، الحمدللہ کافی اچھی رقم پہ سیل ہو گیا، اور بابا کو پیسے بھی مل چکے تھے، اور بابا نے اب میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروا لیا، اور الحمدللہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اور میرے جو بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی بھی اچھی تعلیم کے لیے اچھے اسکولوں میں بابا نے ان کو داخل کر لیا۔ یہ سب میرے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس سب کے پیچھے میڈیکل آف صلاۃ الحاجت، میڈیکل آف صلاۃ التہجد، اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ پاک نے میری دعاؤں کو قبول کرنا تھا، تو دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ میرے لیے بن گیا، اور یہ سب میرے لیے خوبصورت میڈیکل سٹوری الحمدللہ۔ آج کی جو میڈیکل سٹوری تھی یہ بہت اچھی سٹوری تھی، اور یہ واقعی میں اچھی سٹوری ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی زندگی میں میڈیکل ضرور کرتے ہیں، بس اپنے اللہ پہ توکل کیجئے، دنیا کا سہارا نہیں لیجئے، اور خود پہ ڈیپینڈنٹ کریں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو غلط راستے سے روکے تو آپ سٹاپ ہو جائیں، نو، یہ میرا اللہ مجھے روک رہا ہے، یہ میرا زمین، میرا دین مجھے روک رہا ہے، تو آپ نے اس طرف نہیں جانا، تب سے آپ کی زندگی خوشیوں کی راہوں پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار آپ اللہ پہ بلیو کریں، ایک بار آپ اللہ کے ذکر پہ بلیو کریں، درود شریف کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا سہارا بنا دیں۔ آپ کسی کا، انسان کا سہارا نہ جئیں، بلکہ اپنے اللہ کا سہارا جئیں، اپنے درود پاک کو سینے سے لگائیں، اپنے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، تو پھر آپ دیکھیں یہ دنیا کی دوستی جھوٹی ہے۔ ان چیزوں سے جب آپ دوستی لگائیں، قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سینے سے لگا کر دوستی کر لیں گے، اپنی زندگی کا معمول بنا دیں گے، ریگولر بیس پہ پڑھیں گے درود پاک، انشاءاللہ یہ درود پاک سے آپ دوستی تو کر کے دیکھیں، آپ اپنے اللہ سے دوستی تو کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو خود سنورتا دیکھیں گے۔ یہ دوستی اپنی پوری نبھاتی، یہ تو بندے ہی ہیں، ہم تو بندے ہی گناہ گار اور نافرمان ہیں، ہم تو اپنے اللہ کے بھی فرما بردار نہیں ہیں، تو ہم دوسرے لوگوں کے کیا فرما بردار ہوں گے؟ یہ ساری دنیا ہی ایسی ہے، ہم انسان ہی گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ ہم سے بنے ہیں۔ بس اپنے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ، اپنے دین سے دوستی لگاؤ، جو قبر میں بھی کام آئیں گے، اور اس دنیا میں بھی آپ کو کام آئیں گے، اور آخرت بھی آپ کی سنبھال لیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ